بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج اور چاند بنائے، انسانوں کی تمام ضروریات کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ ان تمام ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ معرفت خداوندی، اس کے بعد عبادت خداوندی، اطاعت خداوندی انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسانوں کی تمام ضروریات کو پیدا کیا، ساتھ ہی ساتھ وقت کی تحدید، سال اور مہینہ، زمانے، ان ساری چیزوں کو بھی انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سال اور مہینے جب سے دنیا قائم ہے تب سے ہی پیدا کیا۔ تفسیروں سے، محدثین کی تشریح سے اور تفسیر کی کتابوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ 12 مہینے کوئی آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نہیں ہیں یا پھر اس زمانے کے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا قائم کی اسی وقت سے 12 مہینے کا بھی وجود عطا فرمایا اور اسی وقت سے یہ 12 مہینہ وجود میں ہے۔ اس کی تشریح قرآن مقدس میں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ چند مہینے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں کی تفسیر پچھلی امتوں کے اندر بھی ملتی ہے اور بعد والی امتوں کے اندر بھی ملتی ہے۔ آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل 4 مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا، جس کے اندر لوگ جنگ و جدال سے اپنے آپ کو پرہیز کیا کرتے تھے۔ ذی الحجہ ہے، ذی القعدہ ہے، محرم ہے اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر لڑنا، جھگڑنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، یہ ساری چیزیں منع تھی اور وہ لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد جب آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر بحیثیت نبی تشریف لائے تو اس شریعت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 4 مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا اور یہ 4 مہینے جیسے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ وغیرہ احترام کیا کرتے تھے، اسلام نے بھی اس کو قائم و دائم رکھا اور اس 4 مہینے کے اندر لوگ جنگ و جدال سے اجتناب کیا کرتے تھے، پرہیز کیا کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے کی اہمیت اور برکت تفسیر کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے درج ہے اور رجب جو آتا ہے جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ کے اندر، اس کی بھی اہمیت جگہ جگہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آتا ہے روایتوں کے اندر جس کی صراحت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ بادلوں کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ بارش کا مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، شعبان کے اندر بادل لگتا ہے اور بادل بنانے کے لیے جو ہوائیں چلتی ہے وہ ہوائیں رجبی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو تاریخیں ہیں وہ تاریخ مختلف اعتبار سے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے متعین کر رکھا ہے اور ہر
ہر زمانے کے اندر ہر امت اور ہر قوم نے اپنے اعتبار سے طریقے ایجاد کیے، اور پچھلی امتوں نے بھی مختلف طریقوں کو اپنایا اور اس کے مطابق سال کو متعین کیا، مہینے کو متعین کیا۔ اخیر میں چل کر کے عیسوی کیلنڈر یہ زیادہ مشہور ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش سے لوگ اس کو منسوب کرتے ہیں اور اس کا دار و مدار سورج کے اوپر رکھا۔ اور اسلامی اردو کیلنڈر، عربی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر جو کہہ لیجیے، اس کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے اوپر رکھا۔ ایک وقت انسان شمسی کیلنڈر کے اندر، عیسوی کیلنڈر کے اندر اگر تھوڑا رد و بدل ہو جائے تو اس کے اندر حساب کرنا یا اس کو متعین کرنا، اس کی تصحیح کرنا ممکن نہیں۔ لیکن چاند کا ایسا حساب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حساب رکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ چاند کی پہلی تاریخ جب چاند کا نمودار ہو وہاں سے شروع ہوتا ہے اور 29 یا 30 پر جا کر کے ختم ہوتا ہے، اور یہ چاند اور سورج 12 مہینے کے اندر ہی پوری زمین کا گردش کر کے اپنے وقت پر جا کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اپنے مدار میں یہ ساری چیزیں گھومتی رہتی ہے، گردش کرتی رہتی ہے۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ اسلامی احکامات اسی چاند کی تاریخوں کے اوپر اور سال کے اوپر اور مہینوں کے اوپر مرتب ہے۔ جتنے بھی روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا دار و مدار ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ یہ تو قرب قیامت کی علامت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا اور پھر رمضان کا مہینہ سر پہ آ کھڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سال پورا گزرا اور جو دن تھے، ایام تھے، انہوں نے اپنے سارے اوقات کو اور مدار کو پورا کیا، اور اس کے بعد یہ شعبان کا مہینہ آیا۔ شعبان کی 7-8 تاریخ ہو گئی آج۔ آنے والے دنوں کے اندر جمعرات کو 14 تاریخ ہوگی، دن گزرے گا، رات کے اندر عبادتیں کرنا ہے، اور 15 تاریخ کی شعبان کو روزہ رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے سلسلے میں مختلف احادیث شعبان کے سلسلے میں والی ہے۔ ایک حدیث ہے جو 2 ٹکڑے میں ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے، محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے مقصد یہ ہے کہ شعبان میری تیاری کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ جو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، عافیتوں کا مہینہ ہے، بارش کا مہینہ ہے، اس کے اندر عبادت کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی خلل واقع نہ ہو اور کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم شعبان کے مہینے کو اس طریقے سے گزارے کہ اس مہینے کے اندر عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور تیار ہو جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ شعبان کے اندر بھی شب برات اور رمضان کے اندر شب قدر، اور شعبان میں بھی روزے رکھنا ہے 15 تاریخ کو، اور رمضان کے اندر بھی پورے مہینہ روزہ رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں رمضان کی تیاری کے لیے امت کو اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا،
تاکہ روزہ رکھ کر کے اس بات کی پریکٹس کر لے، ٹریننگ کر لے، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو یہ سمجھا لے، اپنے دماغ کے اندر اس چیز کو بیٹھا لے کہ آنے والا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے روزہ رکھنے کا، اس کے مطابق ہم روزہ رکھیں گے۔ اور شب برات کے اندر اس بات کی ٹریننگ کر لے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو شب قدر آتی ہے، مستقل 5 راتوں میں یا پورے عشرے کے اندر 10 رات کے اندر جو اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے، جاگ کر کے تہجد، نوافل، تلاوت اور تسبیح، ذکر و اذکار کے ذریعے سے ان راتوں کی پریکٹس یہ 15 شعبان کی رات کو جاگ کر کے انسان کر لے۔ ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جبکہ پورے سال انسان اللہ کے در کے اوپر ٹھوکریں مارتا ہے۔ آتا ہے روایتوں کے اندر کہ فرشتے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس کے اندر کھڑے رہو، کھڑے رہو، قوموا لیلا، کھڑے رہو کا مطلب لمبے لمبے قیام کے ساتھ اس کے اندر نماز ادا کیا کرو، اور لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کیا کرو، اللہ سے مانگو، رو، گر گراؤ، اور سنو نہارا، اور جب سنو تو روزہ رکھو، اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اور آگے انہوں نے ارشاد فرمائی کیونکہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ندا لگاتے ہیں، جیسے ہی صبح غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے طلوع فجر تک کیا ندا لگاتا ہے؟ ندا یہ لگاتا حل من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا، گناہوں کو بخشوانے والا، توبہ و استغفار کرنے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ کیا شان ہے اس رات کی، اس رات کے اندر فرشتے خود ندا لگا رہے ہو اور بندوں کو یہ آواز دے رہے ہو۔ دوسری ندا یہ ہوتی ہے حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار، فارزقہ، کہ میں اسے روزی عطا فرماؤں۔ تیسری ندا یہ لگاتا حل من مبتلى فاوافی، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا کو طلب کرنے والا، بلاؤں کے اندر گرفتار، مصیبت زدہ، بیمار، پریشان حال، کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ حتی تطلع الفجر، یہ ندا فجر کے طلوع ہونے تک لگاتے رہتے ہیں فرشتے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ ایک روایت یہ ہے کہ عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے لگتے تھے تو لگتا تھا اب افطار کریں گے ہی نہیں کبھی، اور جب افطار کرنے لگتے تھے تو اس بات پہ یقین ہو جاتا تھا کہ لگتا ہے روزہ کبھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو، اپنی امت کو یہ بیان کیا کہ 15 شعبان سے پہلے تک روزہ رکھ کے روزہ رکھنے کی پریکٹس کر لو، باقی 15 دن مت روزہ رکھو، تاکہ تمہیں رمضان کے روزے کے اندر زور نہ آئے، کمزوری نہ آئے، نیت کے اندر فطور نہ آئے، تم مستعد رہو تاکہ رمضان کا روزہ پوری طریقے سے رکھ سکو۔ ان تمام روایتوں کا ماحصل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے
शाबान के अंदर बकसरत रोजा रखे, और रोजा रखते रखते जब 15 तारीख तक पहुंचे तो कम से कम 15 तारीख को रोजा रखे, उसके बाद रोजा रखने से एहतियात करें ताकि रमजान के रोजे के अंदर कोई खलल वाक़ न हो। और इबादतों की और अपने औकात की तहलील कि हमें रमजान किस तरीके से गुजारना है, उसकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग रमजान ही से आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, ताकि रमजान के मामूलात के अंदर कोई ऐसा खलल वाक़ न हो अपने कारोबारी एतबार से, रोजमर्रा के मामूल के एतबार से, रहने सहने के एतबार से, कि जिससे कि इबादत के अंदर कोई खलल वाक़ हो। इसलिए कि रमजान के अंदर और महीनों की बनिस्बत इबादतों में इजाफा हो जाता है, और इसके अंदर औकात दरकार है, औकात चाहिए। अब एक ही वक्त में बिजनेसमैन ये चाहे कि हम बिजनेस भी कर लें और अल्लाह की इबादत भी कर लें, तो इंसान मिसमाइंड हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसकी तरतीब की फिक्र शाबान ही से शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमारी इफ्तार में, हमारे रोजा रखने में, हमारे अवामीन पढ़ने में, इशा की नमाज पढ़ने में, तरावी की अदायगी में, फिर खाने पीने में, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ने में, सहरी खाने में, फिर सुबह इशाक पढ़ने में, चाश्त पढ़ने में, इन इबादतों के अंदर कोई खलल वाक़ न हो। महासल इन तमाम बातों का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शाबान के महीने को रमजान की महीने की तैयारी के तौर पर हमें अता फरमाया, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तमाम तालीमात इसी एतबार से है कि शाबान को अपनी ट्रेनिंग के एतबार से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि रमजान के अंदर रमजान की तमाम रहमतों को लूटने के लिए कोई खलल वाक़ न हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा हमें आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।